بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناصر نامی شخص کا واقعہ، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی دردناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے میں نے ابھی تک کھل کر اظہار محبت بھی نہیں کیا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے میرے اوپر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر ملی، بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی، کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے تو کہا تھا اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا، تو نے تو سچ میں اس کا اس گھر سے جنازہ ہی نکال دیا۔ کیا تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ تو نے میری بیٹی پر اتنے ظلم کیے ہوں گے، اس لیے وہ بیچاری بولی ہی نہیں اور گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب میں ان کو کیا سمجھاتا کہ میں اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق ہی قائم نہ کر سکا تھا، تو میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بھی بہت تکلف والا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہ ہو سکا تھا۔ وہ بہت شرماتی تھی، میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر دیتی۔ اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے۔ میرے گھر والے بولے اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ بیوی کے میکے والوں میں سے ایک آدمی بہت زیادہ ضد کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح ہم میت کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جتنے ظلم کرنے تھے وہ کافی ہیں، اب ہم اسے مر کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن میری اس کے ساتھ نسبت ختم تو نہیں ہونے والی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں بھی اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل نے چاہا بیوی کے ساتھ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت ضد کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا۔ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میرا دل بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ ابھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا موبائل جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید موبائل میں کہیں راستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی کہیں بھول آیا۔ میں فوراً گھر سے نکلا۔ موبائل کے بغیر زندگی گزارنا مشکل لگ رہی تھی۔ یہ سب تو آپ بھی جانتے ہوں گے۔ میں فوراً قبرستان پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی میری نظر پورے قبرستان پر پڑی، لیکن میرا موبائل کہیں نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا اور بولا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شاید وہ بوڑھا آدمی اس قبرستان کا گورکن تھا۔ میں نے پوچھا بس چاچا، میں اپنا موبائل یہاں بھول گیا ہوں، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرا آئے؟ چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔
میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اصل میں جب میں قبر کے اندر دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے ہٹانے کے لیے قمیص سے پکڑ کر کھینچا تھا، لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے گر گیا ہے۔ یہ بات سوچ کر میں لرز گیا، تو میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے، لگتا ہے کہ اب مجھے قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے، ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے، تمہاری بیوی کے سارے میکے والے اٹھ کر آ جائیں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہی سوچیں گے کہ تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو مسائل کے بارے میں کیسے پتا تھا۔ یہ ایک گورکن تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میری بیوی ہے اور اس کے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ تو میری بیوی کے میکے کا قبرستان ہے۔ شہر میں عموماً ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، نہ ہی کوئی دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ گورکن عجیب تھا جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم ہی اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے یہ بات اپنی اماں کو بتائی۔ اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو، خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہو۔ اب اگر بیوی کی وفات کے بعد تمہارے پاس موبائل بھی نہیں ہوگا تو تمہارا دل اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم جا کر اپنے لیے نیا موبائل خرید لو۔ میں نے کہا، اماں اس نمبر پر تو میرے کافی سارے جاننے والے تھے، چلو آپ کہتی ہیں تو میں ایسا ہی کروں گا۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے، میں اپنا نیا موبائل خرید لایا۔ میں نے اس موبائل میں نئی سم ڈالی، پھر ایسا کچھ واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے پہلا نمبر جو ملایا وہ اپنا پرانا نمبر تھا۔ شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بس میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے فون میں نمبر ملایا تو اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے تو مجھے اور بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر جو ہوا اس کو دیکھ کر میں اس قدر حیران و پریشان اور تجسس میں مبتلا ہوا کہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں بھی حیران تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، اماں میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے؟ رات کے اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، اور وہ تھا میری بیوی کا خیال، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری بیوی میری ذمہ داری بنتی تھی، میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچا۔ مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ گورکن میاں، آپ کا کام کیا ہے؟ قبریں کھودنا؟ آپ مجھ سے بار بار سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ لیکن میاں، میں تو تم سے ہمدردی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں اس قبرستان کا نہیں پتہ؟ میں یہاں کا گورکن ہوں تو میری ہی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے گورکن کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں، اور تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔ تم خود جا کر معلوم کرو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ گیا کہ وہ مجھے کوئی بات نہیں بتانا چاہتا، شاید کہ اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا۔
लेकिन मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि यूं ही घर में दाखिल हो गया। मैंने देखा वो सब लोग कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर का बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुँच गया जहाँ बैठकर वो सब बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि उन सब के चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। लगता था जैसे अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी के बारे में। वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे? तभी मेरा हाथ एक प्याली पर लगा। वो प्याली गिरकर टूट गई तो सब लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हुई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे आए और कब आए थे? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी सास की तरफ उम्मीद भरी नज़र डाली। हाँ बेटा, आओ आओ, हमें तुम्हारा इंतज़ार था, मेरा इंतज़ार। मगर वो क्यों? मैंने अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं, हम क्या करें? तुम्हें तो पता है कि हम एक मामूली से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आया। वो ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी बहुत परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कह दो कि मेरे भांजे को ढूंढ कर लाए, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा है, अगर वो भी ना आया तो मैं क्या करूंगी? तुम जानते हो ना, कई अरसे से हमारी उनके साथ नाराज़गी चल रही थी, लेकिन अब इस मौके पर हम दोनों खानदान एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। मैं ये सुनकर अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटे, मसले तो चलते रहते हैं, मेरी सास ने मेरी बात को काटते हुए कहा। तुम पहले हमारा काम कर दो, इसके बाद तुम जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मैंने अपनी सास से बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहाँ से एक और जिम्मेदारी लेकर वापस अपने घर आ गया था। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था और जाना था, इससे मेरा दिल बहुत ही अजीब हो गया था। मैं चाहता था कि अपनी बीवी की कब्र खोलूं, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता, ना कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया था जो कुछ करूँगा मैं खुद ही करूँगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान में जाने का इरादा कर लिया था। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत ज़रूरी लग रहा था। 2 बजे सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरकन भी, जो बार बार मुझे मना कर रहा था, वो भी इस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको तो लग रहा होगा कि अब मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, पर मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतज़ाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोदना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत हुई कि कब्र की मिट्टी काफ़ी नरम थी। ऐसे लगता था कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो पत्थर की स्लेट को हटाने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं उस वक्त इतने जोश में था कि बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की स्लेट हटाई तो मुझे एक और हैरत का झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं इस कदर हैरान परेशान था कि समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना मेरी बीवी थी, ना उसका कफन। मैं तो अपना फ़ोन ढूंढने आया था, पर एक नया किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फ़ोन मिलाया था तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से मुझे लगा कि मेरा फ़ोन कब्र में नहीं है, बल्कि मेरा फ़ोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी, वहाँ से मुझे बहुत तजस्सुस हुआ। कुछ देर हवाओं की झकड़ की आवाज़ आई, फिर मेरे कानों में ऐसी आवाज़ पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक इसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर दिया जाता तब तक वो यूं ही तड़पती रहेगी। शायद मैं ये बात सुनकर बेवकूफ़ बन ही जाता, लेकिन मैं सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू ज़बान में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई दे? हर चीज़ कोई ड्रामा या फिर झूठ लग रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने कब्रों में कैमरे और माइक रखने की कोशिश की, पर आज तक किसी फरिश्ते की आवाज़ किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह का राज है और ये अल्लाह ही जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी फरिश्ते की आवाज़ कोई इंसान सुन सके। बस तभी से मुझे शक पड़ गया था और मैंने बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। फिर जब मैंने कब्र खोदी तो वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला।
اب میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی قبر کھودی ہے، پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ میری بیوی کے بھائی تو مجھے مارنے پر تل آئے تھے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ میں اب ان سے ڈر رہا تھا۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان کو تو میں نہ جانے قصائی، ظالم اور جلاد لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے میں کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی اس دن سے غائب ہوا تھا جس دن سے میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ شہر میں پوچھتا ہوا بس اڈے پر پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ مجھے وہاں کسی آدمی نے یہ معلومات دی کہ وہ صبح صبح ہی ڈسکے کے لیے نکلا ہے۔ یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہ تھی۔ میں اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک کیسے پہنچا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج اسے ڈھونڈتے ہوئے جو ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ ہفتے کے بعد جب میں اس کے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگا تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی، شاید مجھے گلی والوں کے سامنے ایک گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے ایسے یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی شرمندگی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ اور وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو۔ تم نے تو اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کے کزن نے کہا وہ اسے ماڈلنگ کے لیے دوسرے شہر لے جائے گا، وہ خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر کی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے اسے شہر لے جا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائی۔ جب اتنی ساری تصویریں بن گئی تو وہ مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی۔ یہ بات اس کی ماں کو پتہ چلی۔ ماں نے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ پھر اس کزن نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی بھی تھی۔ وہ اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے کزن نے ایک انوکھی خواہش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے اتنی کامیابی کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ جب میری بیوی کے موت کا اعلان ہوا اس کے میکے سے سب لوگ میرے گھر آ گئے تھے۔ اسے دفنانے کی جلدی بھی کر رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ آدمی سب کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے سبھی کے منہ پیسے سے بند کر دیے تھے۔ اب وہ میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بھی بنا چکا تھا اور میری بیوی پر انتہا کے ظلم بھی کرتا تھا۔ میری بیوی تو مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی، اسی لیے وہ اس کی ساری باتیں مانتی گئی اور دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جاننے کے بعد اسے دھتکارنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا تم اس برائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔
چاہے تمہاری کتنی بھی تصویریں پوری دنیا ہی کیوں نہ دیکھ لے، لیکن تم اب اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنو گی۔ اب میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں کہ یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔